کریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام ملك الحي القيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار پھر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیتا کی سرزمین پر ہم یہاں پر جمع ہیں. ہر سال آپ اس بزم کا اہتمام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مولا تبارک و تعالیٰ اس مقدس محفل کے صدقے وسیلے اس بستی کو شاد و آباد رکھے، اور یہاں کے بسنے والے ہر مسلمان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، یہاں کے ہر نوجوان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کرے، جو بے اولاد ہے ان کو میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے صاحب اولاد بنا دے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو آپ بڑے ہی انہا کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جاگتے ہوئے سماعت کیجئے گا، اور اللہ چاہے تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. رب کائنات کا یہ ہم پر بڑا احسان اور اس کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے نا. یہ اس کا انتہائی احسان، اس کا فضل ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، جس کا تذکرہ
قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث رسول میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کا اکرام کیا، we appreciate، اکرام کیا، اس کو مکرم بنایا، معزز بنایا، ویلیبل بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تمغہ، یہ سرٹیفکیٹ، یہ اپریشیشن، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے، کہ ہم نے انسان کو جو ہے بنی آدم کا ہم نے اکرام کیا، ڈسٹنگشڈ فیچر سلیکٹ کیا اپنی بہت ساری مخلوقات میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رب کائنات کی کائنات کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے ایک قطرہ نکالو تو قطرہ زمین ہے، اور وہ سمندر یہ رب کی کائنات ہے۔ بلکہ یہ بھی جو مثال ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ رب کی کائنات کتنی بڑی ہے وہ بنانے والا جانے۔ تو عزیزان بیت اسلامیہ، کائنات کا تو تصور انسان کی ذہن سے باہر ہے، لیکن زمین تو ہماری دیکھی ہوئی ہے، زمین تو ہماری دیکھی ہوئی ہے۔ ایک لقودق صحرا میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کرو انسان اپنی حقیقت کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ سی شور پہ آپ جاتے ہو، سمندر کے کنارے جب آپ جاتے ہو تو سمندر کے کنارے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو سمندر کے مقابلے میں اپنی حقیقت کا جب تصور ہوتا ہے تو انسان کیا گمان کرتا ہے، اس سمندر کے سامنے میں کتنا کمزور ہوں، کتنا بے حقیقت ہوں، میں میری ویلیو کتنی ہے نا؟ تو یہ زمین کا ہی ایک حصہ ہے سمندر، زمین کا ایک حصہ ہے صحرا، لیکن جب اس کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی اوقات اور اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو عزیزان بیت اسلامیہ، اسی زمین کے تعلق سے سیدنا عبداللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ایک روایت ہے جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب کائنات کی 1000 مخلوق زمین پر ہے، 1000 کریچرز زمین پر، صرف اس میں سے 600 تری میں ہے، یعنی 600 سمندر میں ہے، اور 400 خشکی پر ہے زمین پر۔ تو 400 زمین پر اور 600 سمندر میں، تو یہ 1000 مخلوقات تو صرف زمین پر ہو گئی۔ اب باقی کائنات میں کتنی مخلوق ہے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں، لیکن جتنی بھی مخلوقات ہے رب کائنات کا یہ کلام یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان تمام مخلوقات میں نے حضرت انسان کو سب سے معزز بنایا ہے، انسان کو سب سے افضل بنایا۔ کیا یہ ہمارے لیے شرف کی بات نہیں؟ کیا ہمارے لیے بزرگی کی بات نہیں ہے؟ کتنا امپورٹنٹ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، انسان بنا کر اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنا کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اپنی جتنی بھی کریچرز ہے ان تمام کریچرز میں انسان کو سب سے افضل مقام دے دیا۔ تو اس کا احسان ماننا پڑے گا، اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور بڑھا دیں گے۔ یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، لیکن اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو سنو رب کائنات فرماتا ہے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو عزیزان بیت اسلامیہ، قرآن یہ درس دے رہا ہے، قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ رب کی نعمتوں پر اظہار شکر ہونا چاہیے، رب کی نعمتوں پر اظہار شکر ہونا چاہیے۔ تو
یہ ہم پر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. مزید آگے اب انسان بنایا تو ایک ٹائٹل تو مل گیا اشرف المخلوقات کا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں انسان، آج دنیا میں 8 بلین پیپلز، 8 ارب لوگ ہیں. کتنے؟ 8 ارب لگ بھگ. کیا 5 انگلیاں سب برابر ہے؟ کیا وہ 8 بلین سب لوگ سب برابر ہے؟ نہیں. اس میں سے 6 بلین تو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں. 75% لوگ وما یہلکنا الا الدہر، اللہ کون نہیں معلوم، نو گاڈ، اور جو ہے وہ پھر اپنے اپنے حساب سے ہے. تو انسانوں میں بھی 75% لوگ اس کو مانتے ہی نہیں جس نے بنایا ہے، جس نے تخلیق دی، جس نے جنم دیا، جس نے ذات ہستی نیستی سے ہستی ملایا، جس نے وجود بخشا، جس نے زندگی دی. 75% تو مانتے ہی نہیں، اور 25% جو مانتے ہیں وہ ماننے میں بھی بڑا فرق ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے. 75 تو مانتے نہیں، اور جو 25 مانتے ہیں وہ ماننے کے انداز بھی بڑے نرالے ہیں، بڑے نرالے انداز ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات سیدنا عمر نے جو ارشاد فرمایا 1000 مخلوقات صرف زمین پر ہے، 600 سمندر میں، 400 خشکی میں، تو اب اس کی کتنی دیگر مخلوقات. سب سے افضل بنایا انسان کو، اور پھر انسان کو بنانے کے بعد ایک ٹائٹل تو دے دیا اشرف المخلوقات کا، لیکن انسان بھی برابر نہیں. تو رب کائنات کا مزید یہ فضل ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی ہمیں ان لوگوں میں بنایا جو اس کا ماننے والا ہے، جو اس کا ماننے والا ہے، اس کا نام لیوا ہے، اس پر ایمان لانے والا ہے، اس میں بنایا. تو اس کا فضل، ورنہ وہ انسان ہی ہوگا. قیامت کے دن کوئی کتا خنزیر نہیں، وہ انسان ہی ہوگا، اور قیامت میں حسرت کرے گا اپنے انسان ہونے پر، جس کا ذکر قرآن نے نقل فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن نان مسلم، نان بلیور جو ہوگا تما کرے گا، حسرت کرے گا، حسرت. ربما یود الذین کفروا، وہ جو ایمان والا نہ تھا دنیا میں، جو صاحب ایمان نہ تھا، جب قیامت کی ہول نہ کی، قیامت کی دہشت، قیامت کی وحشت، قیامت کا خوف جب دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، تو کہے گا کاش دنیا میں انسان تو تھا، کاش مسلمان بھی ہوتا. انسان تو تھا لیکن ماننے والا کہاں تھا. آج حسرت کرے گا، بلکہ دوسرے مقام پہ تو اس سے بڑھ کر دوسرے مقام پہ تو قرآن نے فرمایا اسی قیامت کا واقعہ کہ انسان ہونے کا افسوس کا آج جس انسان ہونے کی ہم بات کرتے ہیں کہ انسان ہونا شرف کی بات ہے، انسان ہونا افضلیت کی بات ہے، انسان ہونا یہ ایک بزرگی ہے، لیکن سنو قیامت کے دن وہی انسان ہوگا مگر ڈس بلیور، ایمان والا نہ ہوگا. تو اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہے گا قیامت میں وہ انسان ہی ہوگا جو حسرت کرے گا، جو آج اپنی بزرگی پہ، اپنی شرف پر، اپنی افضلیت پر اقرار نازا ہے، غرور و گھمنڈ کر رہا ہے. قیامت کے دن وہی انسان جب دیکھے گا فیصلوں کے بعد کا حال، جب دیکھے گا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو کتا خنزیر بھی مٹی بنا دیا جائے گا، ان کے لیے جہنم نہ ہوگی، ظلم ہوا ہوگا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن یہ کون سا دن ہے؟
فیصلے کا دن ہے، سزا اور جزا کا دن ہے، مالک یوم الدین، ہر ظلم کا بدلہ، ہر جزا کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بھر نیکی کرو، اس کا بھی بدلہ ملے گا، ذرہ بھر برائی کرو، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ آج چھپانا ہے جتنا چاہو چھپاؤ، جتنی کرتوتیں چاہو چھپاؤ، چھپ سکتی ہے۔ دنیا دار انسان سے چھپا سکتا ہے، رب العالمین سے کون کیا چھپا سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یوم جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ دو بکریاں، ایک سینگ والی بکری اور ایک بے سینگ والی بکری، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سینگ والی بکری نے اس بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور اس بے سینگ والی بکری کو اس کا بدلہ دے گا، اور جب بدلہ برابر ہو جائے گا دونوں مٹی بن جائیں گے۔ جہنم ان کے لیے نہیں۔ جب کافر یہ دیکھے گا کہ کتا بھی مٹی بن گیا، خنزیر بھی مٹی بن گیا، پھلا مٹی بن گیا، جتنے جانور تھے، چرندے پرندے تھے، سب مٹی بن گئے، مگر میرا کیا ہوگا؟ میں تو مٹی نہ بن رہا، میرے مقدر میں تو جہنم ہے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، رب کا عذاب ہے۔ تو کافر جو حسرت کرے گا قیامت کے دن، قرآن نے اس کو نقل کیا، آج ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام یہ فرماتا ہے کہ کافر قیامت میں حسرت کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ حسرت کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش دنیا میں کتا خنزیر ہوتا۔ یہی تو مطلب ہے کہ آج قیامت کے دن کتا خنزیر مٹی بن کے جہنم سے بچ گیا، مگر انسان ہے کہ انسان ہونے کے باوجود بھی جہنم سے نہ بچ سکا، انسان ہو کر بھی کتا خنزیر جہنم سے بچ گیا، انسان ہو کر بھی جو جہنم سے نہ بچ سکا تو حسرت کرے گا۔ اور کلام یہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کسی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا تو جہنم کا عذاب میرے لیے نہ ہوتا۔ تو تھا تو انسان، دیکھو انسان ہونا کمال نہیں ہے، کمال ہے بھی اور نہیں بھی، انسان ہونا کمال ہے بھی اور نہیں بھی۔ تو نہیں کب؟ جب صاحب ایمان نہ ہوگا تو انسان ہونا کمال نہیں، اس سے اچھا ہے کہ خنزیر ہو جائے۔ انسان اگر ایمان والا نہیں تو انسان ہونا اس سے اچھا ہے کہ خنزیر ہو جائے، اور اگر انسان ہے صاحب ایمان ہے تب تو بڑے پتے کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر دیکھو انسان بنا کے بھی چھوڑا نہیں، انسان بنا کر بھی چھوڑا نہیں، ورنہ معاملہ کچھ اور گڑبڑ والا بھی ہو سکتا تھا۔ تو انسان تو بنایا، انسان بنانے کے بعد اپنا نام لیوا بنایا، ایمان والا بنایا۔ دیکھو یہ ایمان کیا ہمارے کسب سے ہے؟ کیا ہمارے ایفرٹ سے ہے؟ کیا ہماری کوششوں سے ہے؟ نا۔ تفسیر ساوی میں ایک روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو رب کی بے نیازی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے نا۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی دیکھو۔ حدیث پاک مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق وقال هؤلاء للجنہ ولا ابالی۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو بنایا، کچھ لوگوں کو بنایا، وقال اور کہا هؤلاء للجنہ، یہ جنت کے لیے ہے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے تو میری کبریائی میں کچھ اضافہ ہوگا، میری شان بڑھ جائے گی۔ ان کے جنت میں جانے سے فرمایا نا ہؤلاء الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
ابھی ہم کسی کو 10-20 روپیہ 100-200 1000 2000 5000 20000 1,00,000 2,00,000 دیں گے تو تھوڑی کالر بڑھے گی نا. دیکھو 1,00,000 دیا ہوں, 5,00,000 دیا, 1 کروڑ دیا, تب تو اس کو خریدے جیسا ہوگا. تو انسان جب کسی کو دیتا ہے تو تھوڑا دل میں تو خیال آتا ہے یار کچھ تو کیا, برابر نا. متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو بولے گا نہیں, لیکن دل میں تو ضرور آتا ہوگا. بولنے والے بھی بول دیتے ہیں. تو انسان اگر کسی کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کرے تو یا تو بول کے دکھائے گا, نہیں بولے گا تو دل میں تو کچھ کیا ہوں. لیکن رب کائنات فرماتا ہے ہؤلاء للجنہ, دیکھو دیکھو ان سب کو میں جنت میں ڈال رہا ہوں, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر مصطفیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ثم خلق خلقا, پھر کچھ مخلوق بنائی, کچھ لوگوں کو بنایا. وقال ہؤلاء للنار ولا ابالی, دیکھو دیکھو یہ جہنم میں جانے والے ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ بے نیازی ہے, یہ رب کی یہ بے نیازی ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ رب کی بے نیازی سے ڈرو. اگر میں جنت میں گیا اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر میں جہنم میں گیا اس کی کبریائی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. فرق مجھے پڑے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جنت میں گیا تو نصیب والا ہو گیا, اور اگر جہنم میں چلا گیا بد نصیب ہو گیا, رب کو کوئی پرواہ نہیں. تو اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, رب کائنات نے انسان بنایا, انسان بنا کر نہ چھوڑا, مزید یہ فضل ہوا کہ ایمان والا بنایا, اپنا نام لیوا بنایا, اپنی اطاعت کرنے والا بنایا. تو اس کا فضل ہے کہ نہیں, یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں. اچھا, اس کے بعد اب مومنین تو سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بھی ہے, بہت ہے. کیا ہم ہی مسلمان ہیں کیا دنیا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے پہلے بھی مسلمان ہوئے نا دنیا میں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین, ان کی امتیں جو مسلمان تھی وہ بھی تو مومنین تھے, تو ان کا بھی اپنا مقام ہے, وہ بھی جنتی لوگ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر مزید یہ احسان ہوا, انسان بنایا, ایمان والا بنایا, اور اس کے بعد اس کا مزید یہ فضل ہوا کہ ہمیں اس کا امتی بنایا جو رسولوں کا امام ہے, جو رسولوں کا بھی آقا مولا ہے, اس کا امتی بنایا. یہ شرف نہ آدم علیہ السلام کی امت کو ملا, نہ نوح علیہ السلام کی امت کو ملا, نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملا, نہ موسیٰ, نہ عیسیٰ, نہ یحییٰ, نہ زکریا, نہ کسی نبی کی امت کو وہ شرف نہ ملا جو شرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ رب کا اور یہ رب کا وہ عظیم انعام ہے جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن میں کر دیا کہ دیکھو انسان بنایا تو یہ نہ کہا کہ احسان کیا, انسان بنایا تو یہ نہ کہا کہ دیکھ بندے تجھ کو میں نے انسان بنایا, میں نے تجھ پر احسان کیا, میری اتنی ساری مخلوقات ہے لیکن ان ساری مخلوقات میں میں نے تجھے افضل اعلیٰ بنایا, انسان بنایا, تجھ پر احسان کیا, یہ نہ فرمایا. اور رب کی نعمتیں کتنی, تو قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. رب کے احسانات کتنے ہیں, تو قرآن یہ خود کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم رب کی انعام کو, رب کی عطاؤں کو, رب کے ریوارڈز کو, if you want to count you cannot. If you want to count the blessings of Almighty, if you want to count the blessings of Almighty, you cannot, never ever. رب کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ, بڑھاپا کے انسان مر جائے گا, لیکن رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. تو انسان بنایا,
عظیم احسان ہے، لیکن انداز یہ نہ رہا کہ سن انسان، میں نے تجھ کو انسان بنایا، تجھ پر احسان کیا، نہ بنا کے چھوڑ دیا، پھر مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، تب بھی یہ نہ کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے اپنا ماننے والا بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، اپنی اطاعت کرنے والا بنایا، یہ بھی نہ کہا۔ مگر بات جب مصطفیٰ کے امتی کی آتی ہے تب ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب بات محبوب کی ہے، بات محبوب سے نسبت کی ہے، بات مصطفیٰ کے میلاد کی ہے، بات مصطفیٰ کے ولادت کی ہے، بات مصطفیٰ کے تشریف آوری کی ہے، بات رحمت للعالمین کی ہے، بات کر رہا ہے رب العالمین، بات ہو رہی ہے رحمت للعالمین کی۔ تو ارشاد فرمایا سن سن، میری نعمتیں بے شمار ہے، میری عطائیں بے شمار ہے، تو گن نہیں سکتا، یو cannot count، تو گن نہیں سکتا۔ سن سن، میری نعمتیں تو بے شمار ہے، تو گن نہیں سکتا، لیکن سن، میری سب سے عظیم نعمت میرے نبی کو بھیجنا ہے، میرے محبوب کو بھیجنا ہے۔ بات جب محبوب کی آ رہی تو کیا فرمایا؟ بات قرآن کی کر رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو سنو، میرا مومنین پر یہ احسان ہوا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، رب کریم ہے، وہ عطا کرتا ہے جتاتا نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے جتاتا نہیں ہے۔ ہر نعمت عطا کی، ہر نعمت، دنیاوی نعمت عطا کی، دینی نعمت عطا کی، اخروی نعمت عطا کی، جنت عطا کی، والدین عطا کیے، یہ دیا وہ دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دیے، دل دیا، جگر دیا، سب کچھ دیا، کبھی جتایا نہیں، کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ عطا کرتا ہے جتاتا نہیں ہے۔ مگر قرآن میں ایک ہی موقع ایسا ہے، ایک ہی اوکیشن ایسا ہے، ایک ہی بات ایسی ہے کہ جہاں رب نے دیا تو جتایا۔ ایک ہی بات ہے، پورے قرآن کا مطالعہ کرو، 6666 آیتیں قرآن کی، 114 سورتیں، 30 پارے، سب الف لام کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سب آیتیں۔ حافظ صاحب سے پوچھو، قرآن میں یہ انداز تمہیں کہیں نہ ملے گا کہ رب نے ارشاد فرمایا ہو کہ میں نے تجھے فلاں چیز دی، تجھ پر احسان کیا۔ خدا کی قسم، رب قرآن میں کہیں تمہیں یہ نہ ملے گا کہ میں نے جنت دی احسان کیا، والدین دی احسان کیا، ہاتھ پیر دیے احسان کیا، آنکھیں دی احسان کیا، دل دیا احسان کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ اے مسلمان میں نے تجھے فلاں نعمت دی اور میں نے تجھ پر احسان کیا۔ احسان کا تذکرہ صرف ایک جگہ ملتا ہے اور وہ یہی آیت کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا مومنین پر یہ احسان ہوا۔ کون سا احسان؟ کہ اپنا محبوب دیا، اپنا نبی بھیجا تم میں، یہ میرا تم پر سب سے عظیم احسان ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان کون سا ہے؟ مصطفیٰ کا آنا، مصطفیٰ کی تشریف آوری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہیں رب کا فضل ملے، جب تمہیں رب کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو رب کے فضل پر، رب کی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ اور ہمیں تو رحمت نہیں ملی، ہمیں تو رحمت للعالمین ملے۔ ہمیں کون ملا؟ ہمیں تو رحمت للعالمین ملے۔ رب تو فرماتا ہے کہ میری رحمت ملے، میرا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اور رب نے دیکھو، والدین بھی رحمت ہے، ہاتھ پیر بھی رحمت ہے، آنکھیں بھی رحمت ہے، لیور جگر بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے نا۔ تو رحمتیں تو بہت ملی،
لیکن ہمیں ان سب رحمتوں میں سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، وہ ہے رحمت للعالمین۔ تو جب قرآن یہ کہے کہ رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، تو رحمت للعالمین کے آنے پر کیوں نہ خوشی منائی جائے؟ رب کا قانون کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو انکار پر کیا فرمایا؟ ان عذابی لشدید، سنو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمتوں کے حصول پر خوشی منانا، اس سے رب خوش ہوتا ہے، اور رب کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار نہ کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یار اب بساط پلٹ گئی، اب بساط پلٹ گئی، معلوم یہ ہوا رحمت للعالمین کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار ضروری ہے۔ اب یہ کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے چلو، جب پیدا ہوئے تھے تب خوشی کا اظہار ہوا، اب ہر سال ایک سوال ہے، پھر بہت ہی اعتدال کے ساتھ، میں کسی پر ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ اینی بڈی۔ میلاد منانا کیا فرض واجب تو ہے نہیں، ہم تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد منائے گا وہ مسلمان ہے، اور جو میلاد نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہے، نا۔ میلاد منانا سم تھنگ گڈ، اچھی بات ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرض کیا ہے؟ یاد رکھو، میلاد منانا فرض نہیں ہے، فرض کیا ہے؟ فرض ہے تعظیم نبی، فرض ادب مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ادب یہ فرض ہے، یہ عین ایمان ہے، مصطفیٰ کی تعظیم یہ عین فرض ہے، عین ایمان ہے۔ اس میں ذرتی بھر بھی اگر رد و بدل ہو گیا، شیطان کے پاس سب تھا، سب تھا، علم تھا، اجتہاد تھا، عبادتیں تھی، ریاضتیں تھی، قدر و منزلت تھی، پوزیشنز تھی، مقام تھا، نہ تھا تو ادب رسول نہ تھا، مار دیا گیا۔ تو عزیزان میری بات سنو، میلاد منانا فرض واجب نہیں، جو منائے گا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کرے گا میری نعمتوں پر میں تجھے اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نوازشوں پر، عطاؤں پر شکر نہ کرے گا تو سن، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جہاں نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنے سے نعمتوں کو بڑھانے کی بات کی، وہاں کفران نعمت پر عذاب کا ذکر کر دیا ہے نا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ میلاد منانا فرض واجب نہیں، فرض واجب کیا ہے؟ تعظیم نبی۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب پیدا ہوئے تب تو خوشی کا اظہار الگ بات ہے، اب یہ ہر سال کیا؟ تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سے ایک سوال ہے، لیلۃ القدر مناتے ہیں ہم لوگ، شب قدر مناتے ہیں نا ہر سال، رمضان کی تاکراتوں میں، 21ویں میں، 23ویں میں، 25، 27، 29 تاکراتوں میں جاگتے کہ نہیں جاگتے؟ اچھا شب قدر کیوں ہے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن یہ کہتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا۔ تو شب قدر کی رات بنی کیوں؟ قرآن کا نزول۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس شب قرآن لوح محفوظ سے
اول آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ شب، وہ رات قدر کی رات بن گئی، تو کیا اب بھی نزول ہوتا ہے ہر سال؟ بولو، اب نزول ہوتا ہے کیا؟ اب تو نہیں نا، تو بند کریں گے، شب قدر کو بند کر دیتے. ابھی چلو، ابھی کیا قرآن تو نازل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدر کی شب قدر اسی لیے بنی کیونکہ قرآن کا نزول ہو گیا. تو ایک بار تھا تو ہو گیا، اب کیا ہر سال تو نزول ہوتا نہیں؟ تو اب کیوں اس کو سیلیبریٹ کرے؟ اب کیوں رات بھر جاگے، عبادتیں کرے، نیند چھوڑ کر مسجدوں میں ذکر و اذکار، تلاوت، عبادت، نماز کرتے ہیں نا، اہتمام ہر سال ہوتا ہے. مطلب کیا؟ تو فقہا فرماتے ہیں اگرچہ اب قرآن کا نزول نہ رہا، لیکن اس ایک نزول نے اس شب کو قیامت تک کے لیے معتبر بنا دیا. نازل ہوا ایک بار لوح محفوظ سے، لیکن اس ایک بار کے نزول نے جس شب وہ نازل ہوا اس شب کو قیامت تک کے لیے مقدس بنا دیا. یہی فارمولا یہاں پر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانا ایک ہی بار ہوئی، لیکن اس ولادت نے، اس نسبت نے اس شب کو قیامت تک کے لیے معتبر بنا دیا. دیکھو، فیصلہ دونوں طرف یکساں ہونا چاہیے نا، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. یو کی ناٹ ہیو اے ڈبل سٹینڈرڈ. اللہ ہر خود ساختہ تہذیب کے نئے رنگ، جو بات کہے فخر وہی بات کرے ننگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو کی ناٹ ہیو ڈبل سٹینڈرڈ. اگر شب قدر ہر سال منائی جا سکتی ہے جبکہ نزول قرآن نہیں، تو میلاد، شب میلاد بھی ہر سال منائی جا سکتی ہے جبکہ میلاد نہیں ہے، جبکہ پیدائش نہیں ہے. ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے جو ہے اپنی تمام نعمتوں کا تذکرہ، تمام نعمتیں عطا کی، لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا ذکر نہ کیا. ایک ہی موقع ایسا ہے، a single occasion, a single point where he mentioned، اس نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، اور اس احسان کا تذکرہ وہیں پر ملتا ہے جہاں میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، جہاں مصطفیٰ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ولادت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. سب سے عظیم نعمت ہے یہ میلاد مصطفیٰ. تو مبارک ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ عرض کر رہا تھا. اور سنو، نبی کا تعلق امتی سے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں. آپ یہ تصور بھی نہ کرو کہ نبی سے میرا تعلق ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہ. ارے نبی سے اگر امتی کا تعلق ڈسکنیکٹ ہو جائے تو امتی نہ رہے، امتی کی ذات نہ رہے، اس کا وقار نہ رہے، اس کی عظمت بزرگی نہ رہے، اس کی حیثیت نہ رہے. نبی سے تعلق نہ جیتے جی ختم ہوتا ہے، نہ قبر میں ختم ہوتا ہے. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں نا، 3 سوال ہوتا کہ نہیں قبرات میں؟ پھر یہ 3 سوالات کون سے 3 سوال؟ من ربک، نکیریں آئیں گے نا. کتنی تیاری کی ہم نے قبر کی، سنتے بہت ہے قبر کے بارے میں. یہ دنیا کی گہما گہمی میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں، اتنے مشغول، فکر ہی نہیں کہ جانا وہاں ہے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اٹھانے والے 4 ہے نا، جنازے کو کندھے دینے والے 4، 5واں وہ سویا ہوا. تو فرماتے امام اہل سنت، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5واں تو اندر چلا گیا. نہ جانے کتنے جنازے ہم نے اٹھایا آج تک، کتنے جنازے آج تک ہم نے اٹھائے. کیا کبھی غور کیا آج
یہ ہمارے کندھوں پر ہے. کل ہم بھی کسی کے کندھوں پر ہوں گے. کل ہم بھی کسی کے کندھوں پر ہوں گے. تصور کبھی آیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ سنو، نبی کا تعلق امتی سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. ابھی پہلے یہ سمجھانے کے لیے بڑا مشکل کام تھا، ابھی تو بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کے پاس آئی فون ہے 1 لاکھ والا، بٹ اگر نیٹ ورک نہیں ہے تو کس کام کا ہے؟ کس کام کا ہے وہ موبائل؟ 1 لاکھ کا آئی فون، آؤٹ آف نیٹ ورک کوریج، نو یوز ایٹ آل. تو معلوم یہ ہوا کنیکشن بہت ضروری ہے. کنیکشن بہت ضروری ہے. تو نبی اور امتی کا تعلق یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. رب کائنات نے انداز دیکھو کیسے دیے. بچوں ذرا خاموش ہو جانا. رب کائنات نے جو تصور جو دیا نبی سے قربت کا، نبی سے نزدیکی کا، نبی سے کنیکٹ ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرماتا ہے میں بھیجتا ہوں، میں نبی پر درود بھیجتا ہوں. دیکھو اب اس میں لطف کی بات دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ. انداز دیکھو، حکم ہے کرو، نماز ادا کرو، میری بندگی کرو، یہ میرا حکم. وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، زکات ادا کرو. وَجَاہِدُوا فِی سَبِیلِہ، میری راہ میں جہاد کرو. یہ احکامات ہے کہ نہیں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہو گیا، ادا کرو. تو رب کا یہ انداز ہے کہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، اس کی علت نہیں بتاتا، کیوں کرنا چاہیے نہیں بتاتا. کہاں نماز پڑھو، پڑھنا ہے، سوال کرو گے کیوں پڑھیں. روزہ رکھو، سوال کرو گے کیوں رکھنا ہے. حج کرو، سوال کرو گے کیوں کرنا ہے. تو عزیزان میرے اسلامیہ، رب کی یہ عادت ہے، حکم دیتا ہے، بندوں پر یہ لازم رب کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے، اس کی اطاعت کرے، علت نہیں بتاتا. تو درود میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ درود بھیجو. ایسا کہا؟ ذرا سوچو. دیکھو قرآن سمجھنا ہے، محبت سے سمجھنا ہے. نماز کا حکم دیا، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جہاد کرو. حکم دیا، علت نہ بتائی. یہی انداز درود کا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان نبی پر درود بھیج، سلام بھیج. یہ انداز ہونا چاہیے تھا. مگر جب بات درود اور سلام کی آتی ہے تو سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے؟ ان اللہ، میں بھیجتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں بھیجتا ہوں. یعنی تیرے بھیجنے نہیں بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ارے میں بھیجتا ہوں، میں محمد کا رب ہوں، میں رب محمد ہوں، میں بھیجتا ہوں. تو تیرے بھیجنے نہ بھیجنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. پہلے سے دیا تاکہ کوئی نہ کہے دن میں 1 لاکھ پڑھتا ہوں تو بہت احسان کرتا ہوں. پر اچھا ہے، تیرے لیے اچھا ہے. ارے وہ جس پر درود رب بھیجے اس پر ہم بھیجے تو ہمارا شرف ہے، ہمارے اپنی بزرگی ہے. مصطفیٰ کا کمال وہ نہیں. تو فرمایا ان اللہ، سنو میں بھیجتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں، وملائکتہ، میرے فرشتے. کتنے فرشتے جانتے ہو؟ کوئی حساب ہے اس کا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پورے آسمانوں میں ایک بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو. صحیح حدیث کے الفاظ مصطفیٰ ارشاد. ابھی آپ بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک بالش سے زیادہ ڈسٹنس ہے، پھر بھی دکھ رہا ہے نا، کراؤڈ دکھ رہی ہے یہاں پر.
تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں میں، اللہ کی کائنات میں بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو، اتنے فرشتے رب کے. اور فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ، میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب تک ہمیں بھیجنے کا حکم نہیں ہے، ابھی تک ہم سے نہیں کہا گیا کہ تم بھی بھیجو. تو پہلے سمجھایا، امپورٹنس بتایا کہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنا وزن ہے اس عمل میں، کتنی بزرگی ہے اس عمل میں، کیا بات ہے اس عمل میں کہ وہ ترتیب نہ نماز کے وقت میں ہے، وہ ترتیب نہ روزے کے وقت میں ہے، نہ جہاد کے وقت میں ہے، نہ حج کے وقت میں ہے، نہ عمرے کے وقت میں ہے. کسی عبادت کے وقت میں وہ طرز نہ رہا، وہ ترتیب نہ رہی، وہ تصور نہ رہا جو ترتیب درود اور سلام کے وقت میں ہے. تو یہ میسج دے رہا ہے this is something special, this is something special. یہ کچھ ہٹ کر ہے، کچھ ایسا عمل ہے جو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میں بھیجتا ہوں. کیا؟ ڈونٹ نو. میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. کیا؟ ڈونٹ نو. تو پہلے اپنا ذکر فرمایا، اس کے بعد اپنے فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اس عمل کو بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ رب فرماتا ہے میں بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اے مولا کیا بھیجتا ہے؟ تو فرمایا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ عمل. عزیزان ملت اسلامیہ، فقہا فرماتے ہیں خالق اور مخلوق میں ایک واحد وہ عمل ہے جو مشترک ہے، کامن ہے، کہ جو ہم بھی کرتے ہیں وہ رب بھی کرتا ہے، اور وہ درود ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ تھوڑی پڑھتا ہے، اس کے لیے پڑھی جاتی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا. روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کے لیے رکھتے ہیں، وہ کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتا. حج ہم کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی کا حج نہیں کرتا. عمرہ ہم کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی کا عمرہ نہیں کرتا. جہاد ہم اس کی راہ میں کرتے ہیں. لیکن جب بات درود کی آتی ہے تو فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میں بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنو. اللہ اکبر. انداز دیکھو کیا محبت ہے، کیا محبت. یا ایھا الناس نہیں فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا نا. فقہا فرماتے ہیں انداز محبت دیکھو، ادب دیکھو. پہلے کہا میں بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب کان تو کھڑے ہونے چاہیے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو. اب جو صاحب ایمان ہوگا وہی تو سنے گا، سب تھوڑی سنیں گے. اور جو پڑھ رہا ہے اس نے سنا، جو نہ پڑھا اس نے شاید سنا نہیں، کہ اس کے لیے تھا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلوا علیہ، نبی پر درود بھیجو. اور آگے صرف درود نہیں پڑھانا ہے، صرف درود کے بعد نہیں ہے، آگے کیا فرمایا؟ صلوا علیہ وسلموا. درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. رب کو پتا تھا کہ کچھ درود تو پڑھیں گے، سلام نہیں پڑھیں گے، تو پہلے سے اہتمام کر دیا. درود پڑھو، درود کے ساتھ صلوا علیہ وسلموا، سلام بھی پڑھو. تو درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. کتنا پڑھنا ہے؟
लिमिट, दिन में 5 नमाजें, छठी है क्या? रमजान के 30 रोजे, 29 रोजे, 35 पढ़ोगे तो वो भी रोजे होंगे लेकिन रमजान के नहीं होंगे, नफिल हो जाएंगे, बराबर ना? ज़कात 2.5%, 50% दोगे तो एक्स्ट्रा, गुड, अच्छा है, बट वाजिब तो वही 2.5। अब यहां पर कहा सल्लु अलैहि व सल्लिमो, दुरूद भेज, सलाम भेज, कितना? फरमाया तस्लीम, सल्लु अलैहि व सल्लिमो तस्लीमा, खूब खूब, बहुत ज्यादा, सेगे मुबालगा, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, फरमाया तस्लीमा, खूब खूब, जितनी तेरी कैपेसिटी है उतना पढ़, जितनी तेरी कैपेसिटी उतना पढ़, अब पढ़, तब पढ़, कब पढ़, इतना उतना ना, जितनी तेरी कैपेसिटी उतना पढ़ ले। रब ने कोई डिफिनेट कैद नहीं लगाई। अच्छा, अब दुरूद का भी हुक्म आया, सलाम का भी हुक्म आया। अब मस्जिद में याद है ना आपने, माशाल्लाह मस्जिद बन रही है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अबवाब रहमती। अब बात हदीस की कर रहा हूं, सासिता की हदीस है, When you enter the mosque, जब तुम मस्जिद में दाखिला करते हो ना, तो दुआए दखूल से पहले दुरूद पढ़ना है। हदीस पाक, सही हदीस, कि मस्जिद में दाखिले के वक्त में पहले दुरूद भेजना है, बाद में दुआ पढ़ना है। यह सासिता की हदीस है, सही हदीस। यानी मस्जिद में दाखिला हो तो पहले नबी पर दुरूद और सलाम पढ़े, उसके बाद अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमती का ये कहे। और उसी हदीस पाक में आया कि जब मस्जिद से बाहर निकलो तो पहले नबी पर दुरूद और सलाम भेजो, दुरूद भेजो, उसके बाद दुआ एग्जिट, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, है ना? तो मस्जिद में दाखिले के वक्त भी दुरूद है, मस्जिद में से बाहर निकलते वक्त भी दुरूद है, तो अजान से पहले दुरूद नहीं है? कितनी हैरत की बात है। अरे मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद है, मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद है, अरे नमाज में दुरूद है, सलाम है, तो दाखिले के वक्त दुरूद, खुरूज के वक्त दुरूद, एंड नमाज के अंदर दुरूद, सलाम। तो फिर ये सवाल होता है कि आजान से पहले क्यों? अरे बड़े हैरत की बात है यार, कहां लिखा कि आजान से पहले सलाम ना पढ़ो, दुरूद ना पढ़ो? कहा कि अब तक, अरे आजान तो मस्जिद में आने के बाद ही देंगे ना, या वो फाके पे आजान देंगे? बोलो, आजान कहां पे देंगे? मस्जिद में आने के बाद। तो हदीस पाक तो बता रही है कि मस्जिद में दाखिले के वक्त दुरूद हो, तो काउंट तो चालू हो गया। अब जब तेरी मर्जी जहां जहां पढ़ ले। अच्छा, नमाज के वक्त तशहुद है, तशहुद में क्या है? दुरूद भी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना उसको, लेकिन सिर्फ दुरूद इब्राहिमी नहीं है, आगे सलाम भी है। अच्छा, वो सलाम कैसा है? सलाम कैसा है? सबको तहियत याद है ना? गड़बड़ हो जाएगी अगर याद नहीं है तो, बहुत बड़ी गड़बड़, फड्डा होगा, क्योंकि तशहुद फर्ज है, अगर वो नहीं तो नमाज नहीं, जिंदगी भर की उठक बैठक गई। तो अगर याद नहीं है तो याद कर लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने हफीज साहब है, उनसे मुझे उम्मीद है सबको याद जरूर होगी, जरूर याद होगी। इतना मुसलमान कमजोर नहीं है कि तशहुद याद ना हो। अच्छा, दुरूद तो पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी। सलाम भी है, सलाम कैसे है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहां से गए तखातुब है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी,
تم پر سلام ہے اے اللہ کے رسول. اب مرقات شرح مشکات اٹھاؤ. کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث کی شرح کی کتاب مرقات شرح مشکات. اور دوسرا حوالہ الخصائص الکبری، امام جلال الدین سیوطی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اذ لو قیل السلام علیک حاضرہ او غائبہ بطلت صلاتہ. اگر کوئی نمازی نماز میں جب یہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو اگر اس کا یہ تصور ہے کہ میں یہ سلام نبی کے علاوہ کسی اور کو کر رہا ہوں، کسی فرشتے کو کر رہا ہوں یا کسی اور کو، اذ لو قیل السلام علیک حاضر او غائبہ، کسی حاضر کو یا کسی غائب کو اگر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے جو سلام بھیجا ہے وہ کسی اور کے لیے ہے، تو مرقات شرح مشکات ملا علی القاری فرماتے ہیں اس کی نماز گئی، بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل. یعنی جب نماز میں، جب تشہد میں، جب مسلمان جب یہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو یہ تصور ہو کہ میں یہ سلام میرے نبی پر بھیج رہا ہوں. اور وہ دیکھو کوئی بھی مسلمان تشہد میں یہی سلام پڑھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. السلام علیک ایھا النبی، تم پر سلام اے اللہ کے رسول، یا نبی سلام علیکہ، یہ تو ہو گیا. اگر میں اس کا اردو ترجمہ کروں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا اگر اردو ترجمہ کروں تو کیا بنے گا؟ یا نبی سلام علیکہ. تو یا نبی سلام علیکہ نہیں کہے گا تو نماز نہیں، اور کہتا ہے پھر نماز کے بعد یا نبی سلام علیک کیوں؟ کتنی عجیب بات ہے. مسلمانوں ذرا سوچ کر، فکر کے ساتھ، ذرا تدبر کے ساتھ، افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو قرآن میں غور کیوں نہیں کرتا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا نازل کردہ ہوتا تو اس میں ضرور تو اختلاف کو پاتا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مسلمان تشہد میں یہی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ. یعنی نماز میں جب تک یا نبی سلام علیکہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوا، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کا تعلق امتی سے جیتے جی بھی ختم نہیں ہوتا. ہے نا؟ دن میں 5 بار نماز ادا کرتے ہیں، تو 5 بار جب نماز ادا ہوتی ہے تو دن میں 5 بار 17 بار یہ مسلمان یہ اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ. اپنے نبی سے انٹریکٹ ہوتا ہے، اپنے نبی سے ہم کلام ہوتا ہے. اور سنو نماز کیسی عبادت ہے؟ نماز وہ عبادت ہے، حدیث بخاری ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کیسے ادا کی جائے. حدیث بخاری اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ. حدیث بخاری اللہ کے نبی نے نماز کوئی اٹھک بیٹھک نہیں، نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ہم نے جو سنا، ہم نے جو کیا وہ کیا، لیکن سنو نماز کی یہ شان ہے، نماز کا یہ وقار ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ. نماز پڑھ گویا رب کو دیکھ رہا ہے. نماز ایسی ہونی چاہیے. یہ نماز کا وقار ہے، یہ نماز کی عظمت ہے، یہ نماز کا تقدس ہے، یہ نماز کی بزرگی ہے، یہ نماز کا شرف ہے کہ نماز کیسے ادا کی جائے. نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نماز کیا ہے. ارے بہتوں پر تو گرا ہے، بہت تو پڑھتے ہیں لیکن دل ہلکے دل کے ساتھ، اور جو خوش و خضوع ان کا خوش و خضوع بھی اللہ کو معلوم ہے. لیکن سنو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نماز کے تعلق سے تعبد اللہ کأنک تراہ.
نماز ایسے پڑھ گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. نماز ایسے پڑھ گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. پھر مصطفیٰ نے آگے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی ابو بکر نہ ہوگا, ہر کوئی عمر نہ ہوگا, ہر کوئی عثمان نہ ہوگا, ہر کوئی علی نہ ہوگا, تو ہم جیسوں کے لیے کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تو ابو بکر و عمر نہیں, اگر تو عثمان و علی نہیں, اگر تو عشرہ مبشرہ نہیں, اگر تو حسن حسین نہیں, تو سن تیرا ایمان جس لیول کا ہے اگر تو نہیں دیکھ سکتا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تو نہیں دیکھ سکتا, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو نہیں دیکھ سکتا, اتنا تو کم سے کم کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو ابو بکر عمر عثمان و علی کے لیے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ, نماز ایسے ادا کرو گویا رب کو دیکھ رہے ہو. اور ہم جیسوں کے لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے, اگر تم اس لیول پر نہیں ہو, اگر تم اس مقام پر نہیں ہو کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, تو کم سے کم اتنا تو تصور کر لو کہ میں نماز ایسے حال میں ادا کر رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ادا کرنی ہے حاضر دماغی کے ساتھ, حاضر دل کے ساتھ, پورے وجود کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. تو جب نماز پورے وجود کی حاضری سے جب رب کے تصور کو دماغ میں رکھتے ہوئے جب ادا کرنی ہے, تو وہی نماز یہ کہہ رہی ہے جب باری آئے گی تشہد میں نبی کی, تو وہی کنیکٹ ہو, یہاں پر وہی تصور ہو, میں تو نبی کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا نبی مدینے میں رہ کر میرے درود کو بھی سن رہا ہے, میرے سلام کو بھی سن رہا ہے, کیونکہ یہ بات نماز کی ہے, یہ بات نماز کی ہے. تو مسلمانوں یہ ضرور یہ اعتقاد رکھو, یہ یقین رکھو کہ جیسے میرا رب, میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو میرا ایمان بڑا کمزور ہے, میں اپنے نبی کو نہیں دیکھ رہا, لیکن میرا یقین ہے میرا نبی مدینے میں ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے, میرے درود کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ بات نماز کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی سے امتی کا تعلق کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ تو ہو گیا زندگی کی بات. اب مر گیا مسلمان, مرنا تو سب کو ہے, مر گیا, قبر میں گیا, ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بولو سب سے عزیز کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ساتھ چھوڑ دیا, بھائی آتا ہے قبر میں, دوست, ماموں, چچا, پھوپھا, کوئی رشتہ دار آتا ہے. کون آتا ہے قبر میں جو تمہاری مدد کرے, تم کو حوصلہ دے؟ قبر کی تاریکی, تنگی, وحشت, بربریت, کون ہے جو تمہیں ڈھارس دے؟ کون ہے جو تمہاری ہمت بڑھائے؟ کون ہے جو تمہارا ساتھ دے؟ کوئی نہیں ہوتا. حدیث بتاتی ہے نکیرین آتے ہیں, انٹری کیا خطرناک انٹری, گائے کے سینگوں کی طرح دانت, مچلتی ہوئی آنکھیں, کڑک شعلہ جیسی آنکھیں, بجلی اگلتی ہوئی آنکھیں, لمبے لمبے بال, کالے بھیانک چہرہ, نکیرین سینگوں کے ساتھ, ان دانتوں سے گائے کے سینگ کی طرح دانت قبر کو چیرتے ہوئے, زمین کو چیرتے ہوئے جب داخل ہوتے ہیں, کیسی ہیبتناک, کیسا ہیبتناک منظر ہوگا, کیسا اللہ اکبر. کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں, مگر قربان اس نبی پر کہ اس نے پوری ڈیٹیل ہمیں بتا دی. کیفیت کیا ہوگی, انداز کیسا ہوگا, حالت کیسی ہوگی, بڑوں بڑوں کا پانی نکل جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو جب ایسے وقت میں جب ماں باپ نے ساتھ چھوڑا, جب دوست نے ساتھ چھوڑا, جب بھائی نے ساتھ چھوڑا, جب ہر دنیا کا رشتہ چھوٹ گیا, نکیرین سوال کر رہا ہے. تیسرا سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ تیسرا من رب کا, بول تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا, بول تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال
ما رسول کا من رسول کا یا من رسول کا نہیں. پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال مسلم شریف کی حدیث سنو، حدیث مسلم، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون سا سوال ہوگا؟ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، ان کو کیا کہتا تھا؟ قبر ہے قبر، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. فرشتہ یہ سوال کر رہا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، بول بول اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. مطلب کوئی تو ہے جو سامنے ہے، کوئی تو ہے. قبر کی تاریکی ہے، قبر کی تنگی ہے، قبر کی وحشت ہے، قبر کی بربریت ہے، قبر کا منظر ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہے، ساتھ دے رہا ہے تو مدینے والا دے رہا ہے، نبی دے رہا ہے. امتی کو نہ دنیا میں چھوڑا ہے، نبی کا تعلق امتی کا، نبی سے امتی کا تعلق دنیا میں بھی رہا. اور جب سارے دیکھو دنیا میں دوسرے رشتے بھی تھے مگر قبر میں ہر رشتہ ٹوٹ گیا، ہر رشتہ ٹوٹ گیا. نہ ٹوٹا تو رشتہ امتی کا نبی سے نہ ٹوٹا، نہ ٹوٹا تو جو رشتہ امتی کا نبی سے تھا موت نے بھی اس رشتے کو نہ بگاڑا، موت بھی اس رشتے کو توڑ نہ پائی. کہ قبر میں سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، بول بول ان کے بارے میں تو جب زندہ تھا، جب جیتا کی زمین پر چلتا تھا، جب جیتا کی مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، جب MIDC میں جاب کرتا تھا، جب تو زندہ تھا، جب مہاڑ کے مارکیٹ میں شاپنگ کرتا تھا، اس وقت تیرا تصور کیا تھا؟ ان کو تو کیا کہتا تھا؟ تو جو آج کہتا ہے وہ کل بھی وہی کہے گا. ایسا نہیں کہ پلٹی مارے گا، ادھر پلٹی مار پائے گا نا، پلٹی نہیں مار سکتا. جو آج کہتا ہے کل بھی وہی کہے گا. تو عقل کی بات ہے آج اچھا بول تاکہ اچھا بولنے ملے گا، کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہاں بھی وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا، پھر ٹھکائی ہوگی. اگر غلط جواب ہوا تو جانتے ہو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس نکیرین کے ہاتھوں میں اتنا مضبوط گرز ہوتا ہے لوہے کا، فرماتے ہیں مصطفیٰ، اور زمین اور آسمان کے جن و انس مل کر اس گرز کو اگر اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے. اتنا ہیوی گرز، فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے بیچ میں مارا جائے گا، غلط جواب دے گا. حدیث بہت ساری حدیثوں کا اختصار ہے یہ. فرماتے ہیں جواب غلط ہو گیا، جواب غلط ہو گیا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ گرز اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی پہ اس قدر تیزی کے ساتھ مارا جائے گا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَسِيرُ التُّرَابَ، مٹی بن جائے گا، بھوسا ہو جائے گا. وہ ضرب اتنی شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی وہ ضرب، جب مارے گا فرشتہ بھوسا بن جائے گا. لیکن مصطفیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيَسِيرُ التُّرَابَ، مٹی بھوسا ہو جائے گا، پرزا ہو جائے گا. ثُمَّ تَعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ کیا بات ہے، قبر ہے، سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے لیکن رشتہ نہ ٹوٹا، وہ امتی اور نبی کا رشتہ ہے. تو جس نے زندگی میں یاد رکھا ہو، جس نے قبر میں بھی یاد رکھا ہو، اور اس کو کیسے کون بھول سکتا ہے. تو مسلمانوں ہم اپنے ماں باپ کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب کو بھول سکتے ہیں، ہم دنیا کے ہر رشتے کو بھول سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کے رشتے کو کبھی نہیں بھول سکتے. اور قیامت کے 50,000 سالہ دن میں ابھی وقت تو بہت ہو چکا ہے. اب وہ اگر حدیث پاک بخاری کی اگر بات کروں تو پھر اور آدھا گھنٹہ چلا جائے گا. حشر کے میدان میں کون ہوگا، کون ہوگا جو تمہیں نجات دے پائے گا؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر،
پہاڑ اڑتے ہوں گے، سمندر آگ برساتے ہوں گے، جنگلی جانور چھوٹے ہوں گے، پسینے میں شرابو، بولو بولو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کہیں گے اور نبی، ایک ہی شعر امام اہل سنت فرماتے ہیں، لوگ پریشان ہو کر دستک دیں گے جگہ جگہ، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کی زباں پر آنا لہا ہوگا۔ تو محشر کی گرمی میں جب ہر رشتہ، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کوئی ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار سب بھول جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک کی زباں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کی زباں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر ایسے وقت میں بھی ایک ہی ہوگا جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جب حشر کے میدان میں جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک ہی ہوگا جس کو سب کی پڑی ہوگی، وہ مدینے کا تاجدار ہوگا، وہ مدینے والا ہوگا، وہ ہمارا تمہارا نبی ہوگا۔ جب ہر اہل محشر اپنی فکر کرتا ہوگا، ارے وہ ایک ہی ہوگا، وہ حبیب امام الانبیاء ہوگا، وہ حبیب الرحمن ہوگا، وہ حبیب اللہ ہوگا، وہ مدینے کا آقا ہوگا، وہ نبیوں کا امام ہوگا، وہ امام المرسلین ہوگا۔ جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ ایک ہی ہوگا جس کو سب کی پڑی ہوگی۔ بات ختم کر رہا تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہنا کہ ہم کس کی یاد منا رہے ہیں، ہم کس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم کس کی یاد میں لگے ہیں، ہم اس کی یاد میں لگے ہیں جو ہمیشہ ہماری یاد میں ہے، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ تو جو نہ ہم بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا نذرانہ، ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریشیشن، ایک چھوٹا سا ٹوکن آف لو۔ یا رسول اللہ، آپ نے زندگی کا لمحہ لمحہ ہم گنہگاروں کو یاد کیا۔ یا رسول اللہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر یہ احسان ہو۔ یا رسول اللہ، آپ نے زندگی پر یاد کیا، قبر میں بھی یاد کرنے والے ہیں، حشر میں بھی یاد کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے وہ وفادار امتی ہیں، وہ نمک خوار امتی ہے یا رسول اللہ، چاہے جو رشتہ ٹوٹے ٹوٹے، جو رشتہ چھوٹے چھوٹے یا رسول اللہ، مگر آپ سے تعلق کبھی نہ چھوٹے گا۔ تو اسی مشن کے ساتھ جیتا والو اپنی زندگی کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے مضبوط تر بنائے۔ کوئی دنیا کی آفت، کوئی دنیا کی پریشانی، کوئی دنیا کی مصیبت ایسی نہ ہو جو اس رشتے کو کمزور کر سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دو سوال جی بولیے۔ عورتوں کے مسجد میں باجہاں نماز ادا کرنے کا کیا شرعی حکم ہے، اگرچہ کہ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہو مسجد میں؟ اوکے، سوال یہ ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کا حکم کیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین میں ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں کر سکتے، ہے نا، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو کچھ یہ سوال جو ہے اس کا جواب حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث بخاری ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد کم سے کم لگ بھگ 50 سال حیات رہی، ہے نا۔ مصطفیٰ کے وصال کے وقت ان کی عمر جو 18 سال کی تھی، اور اس کے بعد لگ بھگ 50 سال ان کی حیات مزید رہی۔ عورتوں کے مسائل جتنے سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملے امت کو، اتنے مسائل کسی سے نہ ملے، اور یہی علت تھی نکاح صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
کہ کیوں آپ نے نکاح فرمایا سیدہ صدیقہ کے ساتھ. تو ون آف دا ریزن یہ تھا کہ عورتوں کے جو مخفی معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کے تعلق سے جو نالج ہوتا ہے، یہ کسی مرد صحابی سے زیادہ وہ جانے گی جو قربت رسول میں رہی ہو، جو صحبت رسول میں رہی ہو. اور میری مائی عائشہ کا فقیہ ہونا، اللہ اکبر، بڑے بڑے فقہا فرماتے ہیں ما رأیت صحابہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے ما رأیت احد افصح من عائشہ، کہ ہم نے عائشہ صدیقہ سے زیادہ کوئی فصیح نہ دیکھا. یہ برکت رسول تھی، یہ قربت رسول کا تعلق تھا، ہے نا. تو وہی مائی عائشہ فرماتی ہے، دیکھو ابھی مصطفیٰ کے وصال کو 50 سال بھی نہ ہوئے تھے. کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ جب مصطفیٰ کے وصال کو 50 سال بھی نہ ہوئے تھے. اب تو 1500 سال ہو چکے ہیں. تو مائی عائشہ، اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو مائی عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں اگر عورتوں کے کرتوت جو آج کی عورتیں کر رہی ہے، یعنی 50 سال کے بعد، مصطفیٰ کے وصال کے 50 سال کے بعد کی بات کر رہی مائی عائشہ،